الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيدنا الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكتابه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سادات العظام والنظام آفات سید بزرگوار حضرت نبی کی طرف سے قائم کیے ہوئے اس فرض ادائے معصومانہ کربلا کو تسلیم کرتے ہیں. سید بزرگوار کے فرض ادا کو قائم کرنے پہ اور ان کی آل اولاد پہ اسے جاری رکھنے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی. فرض ادا کا اصولی اور روحانی مقصد اور رضا ہے. اداداروں کو خلق بھی کیا ہے مشروع کیا. ہر مخلوق کا کوئی ہدف ہے. کائنات کی ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی ہدف رکھا اللہ نے. واحد مخلوق ہے اللہ کی ادادار جن کا مقصد و ہدف صرف بطول کی رضا. یہ تو ہر جو ادادار ہے نا جس کی مقصد تخلیق سیدہ کی رضا ہے اور جو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا ہے اس کی فطرت میں اللہ نے چیز رکھ دی ہے. تو اس کا مقصد تخلیق سیدہ کی رضا ہے تو اس لیے اس کے فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اللہ سے اگر رزق بھی مانگتا ہے تو اداداری کے لیے اللہ سے بہتر بھی مانگتا ہے تو سبیل بھی مانگتا ہے. تو اس خلوص مقصدہ پہ میرے لیے تو نہایت عذاب کی بات ہے کہ قائد جعفر جناب اللہ احمدی شاہ مسلم کے اسلام مسلم جناب خصی صاحب اور یہ فخر واہ کے لیے بھی ہے. پاکستان کی قیادت کی ذمہ واہ کے سردار کے سب مسائل قائم رکھے امام زمانہ کی قائد غیبی لحاظ سے رہے. میرے اسباب محترم بھی ہیں, اسباب علماء بھی ہے. تو میں بڑا گھبرا رہا ہوں سچی بات ہے. بس آپ نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بلند کا سوال. دنیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بڑے بڑے بندے ایسے بیٹھے ہیں میڈیا پہ کیمرے لگا کے اپنے موبائل رکھ کے گھر کو بھی نہ سنتا وہ بھی اپنا موبائل سیٹ کر کے اپنی کچھ لگا کے کتابیں رکھا کے تو دنیا کو لیکچر دے رہے کہ جناب بس کیا کانسیپٹ کیا بحث کرنی. وہ تو ایسے ابھی تک پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے ہیں. واقعہ کربلا اتنا پرانا ہے یہ ہر روز اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کی عقل مر گئی ہے جو واقع کربلا کو اس طرح سے صلوات بڑی بلند آواز سے کربلا تشریف لائے. صلوات بڑی بلند آواز سے واقع کربلا کو پرانا کہنے والے کی عقل مر گئی ہے. اس کے سامنے یہ قرآن جو ہے یہ کربلا سے بھی پرانا ہے.
تو اسے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اور اس کے جتنے قصص ہیں، جتنے واقعات ہیں، وہ بھی کربلا سے پہلے کے پرانے ہیں۔ یاد رکھو جن واقعات پر، جن قصص پر اللہ کی نظر تائید ہو جائے وہ مصر قرآن بن جاتے ہیں کہ جتنا بھی پڑھو ہر دم تازہ ہی نظر پرانا قصہ ہے، اس وقت کا قصہ قرآن میں جب وقت کی بھاؤ نہ تھی۔ وہ جتنے قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں تھے، پرانے واقعات اور قصص کے ذریعے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن عقل والوں کی کتاب ہے، قرآن کتاب معرفت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور میرا طرز کلام یہی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب۔ تو اس وقت کا واقعہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں جب وقت کی بھاؤ نہ تھی، اور اس وقت کا واقعہ ہے جب وقت کی بھاؤ نہ تھی، اور یہ اللہ خود سنا رہا ہے اس واقعے کو، خود سنا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے قرآن پڑھنے والوں، ایک وقت ایسا بھی تھا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ مالا اعلیٰ، عرش اعلیٰ کی بات ہے، وہاں پہ عرشی مخلوق رہتی ہے، ان ساری عرشی مخلوق کو اپنی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ بھئی وہ فرشتے جن کا مقصد تخلیق ہر وقت تسبیح الہی، رضا الہی ہے، اور سمے مولوی نے بتایا ہے کہ جو فرشتہ نماز میں ہے نا تو وہ نماز میں ہی ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جو سجود میں ہے وہ سجدے میں ہی ہے، جس کو جو تسبیح ملی ہے وہ اسی تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ ایسا ہی ہے، اب جو جس چیز پہ جس کام پہ لگایا وہ کر رہے ہیں نا، تو یہ کتنا اہم اعلان ہے کہ تسبیح والے سے تسبیح چھڑوائی، سجدے والے سے سجدہ چھڑوایا۔ بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی روح عبادت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہی روح عبادت ہے۔ تو پھر سب سے تسبیحاں، سجدے، رکوع، قیام چھڑوا کے اپنی طرف متوجہ کر کے اللہ اور فرشتوں سے کہہ رہے کیا انی میں وہ کیا کہہ رہے انی میں، انا نہیں کہہ رہا، کیونکہ ابھی تشفع سے انا آیا ہی نہیں۔ انی میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ دنیا کا حساس ترین عنوان ہے خلافت۔ کیا کہنے، خلافت دنیا کا حساس ترین موضوع ہے۔ اگر اس موضوع پہ اللہ بھی بات کرے نا تو عرشوں پہ رہنے والے بھی چونک کے کہتے ہیں قالو اتجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی۔ آئیے میرے برادر، سلام بڑی بلند آواز۔ بات کرے نا تو تسبیحاں پڑھنے والے فرشتے جو ذکر الہی کے علاوہ جن کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ذکر الہی کے علاوہ جن کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، وہ جب ان کے سامنے اعلان ہوا تو کیا کہا قالو، وہ سارے بولے
اتجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی؟ بھائی خلیفہ نائب اس نے فرش پہ بنانا تھا اور وہ اٹھے عرش والے. میں بڑا مشکور ہوں آپ سب کا، آپ اس مدرسے حسین میں پڑھ پڑھ کے قرآن شناس ہو چکے ہیں. تجعل فیہا، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی؟ نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک. جب ہم تیری اتنی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، ہم سبحو بحمدک ونقدس لک، جب تیری اتنی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. قالوا اتجعل، کیا ضرورت ہے اسے بنانے کی؟ نہ بنا. اللہ سے کہہ رہے ہیں نہ بنا. اگر تو نے بنایا نا، یفسد فیہا، زمین پہ بڑا فساد ہوگا، اتنا فساد ہوگا. بھائی بڑی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، ہمیں بانیان کہتا ہے جناب ذرا ہاتھ ہولا رکھنا. اللہ اکبر. بھائی سمجھدار بندے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جناب ذرا ہاتھ ہولا رکھنا. بھئی یہی بات وہ سیانے اللہ سے کہہ رہے نہ بنا. یفسد فیہا، بڑا فساد ہوگا. وہ امن کے دائی، عرش کے رہائشی، فرش کے امن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے نہ بنا. یفسد فیہا، اس کی وجہ سے بڑا فساد ہوگا. کتنا فساد ہوگا آگے تشریح کریں. یسفک الدماء، بڑا خون خرابہ ہوگا. نہ بنا. اب قرآن کے لفظ ہے، بسم اللہ. فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں نہ بنا کر تمہیں خلیفہ بنایا. یفسد فیہا، اس کی وجہ زمین میں فساد ہوگا. یسفک الدماء، خون خرابہ ہوگا. لو جناب، اس وقت سے لے کے آج تک اسلام کے اندر جتنا کچھ تو خون ہوا ہے، کون سا دور خلافت ہے اسلام کے اندر جو کچھ تو خون کے بغیر ہوا؟ میرا سوال ہے بڑے لکھ دو. جتنی خلافتیں گزری ہیں، خلافت عثمانیہ ہو، عباسیہ ہو، امیہ ہو، جتنی اسلام کے اندر خلافتیں گزری ہیں، گزری ساری تہ تہ گئی ہیں نا. خون خرابہ ہوا ہے کہ نہیں؟ لڑائی جھگڑا ہوا کہ نہیں؟ خلافتیں ختم ہو گئی. لیکن آج بھی لفظ خلافت، فساد فی الارض قائم ہے کہ نہیں؟ لڑائی جھگڑے ہے کہ نہیں؟ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں؟ فلانے کو بھی خلیفہ مانو، فلانے کو بھی مانو. ہمارے 12 ائمہ کے مقابلے میں آج تک یہ اپنے 12 پورے نہیں کر سکے. 12 ائمہ کے برابر میں اپنے ابھی تک کچھ تو خون جاری ہے نا. لڑائی جھگڑا، مناظرے، موبائل سے موجود ہے، لڑائی جاری ہے، خون خرابہ ہوا ہے. علم غیب مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں. کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے عرش پہ رہنے والی مخلوق فرش کی آج تک کی خبر اللہ کو دے رہی ہے. لڑائیاں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، خلیفہ نہ بنا. اب فرشتوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ ان کو علم غیب کیسے ہو گیا کہ لڑائیاں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا؟ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو فرشتوں کو آج کے حالات کی خبر کیسے ہوگی کہ وہ اللہ کو بتانے لگے کہ لڑائیاں ہوں گی خلافت کی وجہ سے، خون خرابہ ہوگا؟ تو
سارے مولوی چاروں ناچار کہیں گے یہ خبر غیب کی اس لیے ان کو ہو گئی کیونکہ وہ قرب الہی میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں. ارے یہی تو عقیدے میں تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ علم غیب ہر ایرے غیرے کے پاس نہیں ہوتا اسی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہا انہوں نے پہلے کہا کیا ضرورت ہے بنانے اگر تم نے بنایا تو فساد ہوگا خون خرابہ ہوگا لڑائیاں ہوں گی. ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری تقدیس کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو ایک شٹب کال دی چپ کروا دیا. کیا کہتے جب کہنا ہم تک خاموش انی اعلم بھائی وہ جو کہہ رہے خبر دے رہے اللہ کو کہ لڑائیاں ہوں گی فساد ہوگا ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو چپ کیسے کرایا. انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے رائے دی متفقہ طور پہ اکٹھے ہو کر کے اجماع کر کے یک زبان ہو کے خلافت الہیہ کے معاملے میں فرشتوں نے رائے زنی کی اللہ کو رائے دی تو اللہ نے نوری فرشتوں کی یہ رائے خلافت کے معاملے میں لا تعلمون کہتے ان کی اوقات یاد دلاتے انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم لا تعلمون ہو. انی اعلم میں عالم ہوں تم لا تعلمون ہو. بات یہاں سننے والی نہیں ہے بات سمجھنے والی ہے. خلافت الہیہ کے معاملے میں جو اللہ پوری فرشتوں کا اجماع برداشت نہیں کرتا وہ مولویوں کے اجماع خلافت الہیہ کے معاملے میں جیسے مولویوں کا اللہ نوری فرشتوں کی رائے نہیں لیتا رائے سنتا بھی نہیں لا تعلمون کہہ دیتا ہے اور وہ چپ کرتا ہے اور پھر انہی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پانی اور مٹی کو ملا کے گرتا ہے. اس کھنکھناتی مٹی سے اپنے ہاتھوں سے پتلا تیار کرتا پھر وہ پتلا گیلی مٹی کا کھنکھناتی مٹی کا بنا ہوا خشک کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ فرشتے جو تسبیحاں پڑھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے ید اللہ سے ایک پتلا بنا سوکھنے کے لیے خشک ہونے کے لیے رکھ دیا. پتہ نہیں کتنے عرصی سال لگے وہ پتلا پڑا رہا اس پتلے کو سیدھا نہیں کروایا.
मेराज सीधा देखो, सीधा कब होता है? अल्लाह कहाँ कहाँ करवाता है, कब करवाता है, किन जगहों पे करवाता है? सीधे की अहमियत बयान कर। उसके लिए पुतला बना पड़ा रहा, पुतले को सीधा नहीं करवाया। कब करवाया? सूरह काफ में कहते हैं व इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तहु फीहि मिन रूही। फरिश्तों को मतवज्जा करवाया, पहले ऐलान कर दिया, उनकी राय को रद्द कर दिया अल्लाह ताला कह के, फिर उन्हीं के सामने मट्टी और गारे से एक पुतला बनाया, उसे सूखने के लिए रख दिया, वो सूख गया, तो फिर फरिश्तों को मतवज्जा करके कहा व इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तहु फीहि मिन रूही। देखो जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ूलू साजिदीन, तो तुमने क्या करना है? साजिदीन हो जाना है, इसे सीधा कर देना है। पुतले को सीधा नहीं करवाया, कब करवाया? जब उसमें रूह आ गई। अरे ये बात बड़ी पुरानी है, लेकिन अल्लाह तुम्हें ताजा करके कुरान में इसलिए बयान कर रहा है कि मेरे मकसद सिजदा को देखो। पुतलों को सजदा नहीं करवाता, मैंने कब करवाया? जब इस बेटे में रूह आ गई। उसी आदम ने काबा बनाया था मिट्टी और गारे का, लेकिन इस मिट्टी और गारे के बने हुए बैतुल्लाह को भी उस वक्त तक सजदा नहीं हुआ। और इस घर को इन्ना अव्वल बैतिन, पहला घर कहा अपना, ये घर बना पड़ा रहा, नबी आते रहे, इसकी अरसर को तामीर करके जाते रहे, लेकिन इसे सिजदा नहीं हुआ। क्या अल्लाह का घर नहीं था? हाँ, फिर सजदा क्यों नहीं हुआ? जिस तरह आदम का पुतला बना पड़ा रहा, वो पुतला खलीफतुल्लाह का ही था, लेकिन सिजदा नहीं हुआ जब तक उस पुतले में उसकी रूह नहीं आ गई। काबा बैतुल्लाह था, लेकिन उस वक्त तक इस काबे को भी सजदा नहीं हुआ जब तक इस काबे में उसकी रूह बन के अली नहीं आ गए। फसजदल मलाइकत कुल्लुहुम, सारे फरिश्तों ने सिजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। अबा वस्तकबरा, एक इब्लीस ने सिजदा नहीं किया, अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर, सिजदा क्यों नहीं किया? अबा वस्तकबरा, क्योंकि उसने तकब्बुर की किया। वकाना मिनल काफिरीन, क्योंकि वो पहले ही काफिरों में से था। वकाना मिनल काफिरीन, वो पुराना काफिर था, पहले से काफिर था, अंदर से काफिर था। जो तशरीहात अल्लाह ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, वो पुराना काफिर था, पहले से काफिर, अंदर से काफिर था, वो काफिरों में से था। जितनी तफसीरें उतने तर्जुमे। वकाना मिनल काफिरीन, वो पुराना काफिर था, वो अंदर से काफिर था, वो पहले से काफिर था, वो काफिरों में से था।
لیکن ترقی کر کے آ گیا فرشتوں میں، منزلیں طے کر کے آ گیا فرشتوں میں۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پرانا کافر تھا، اب بن گیا فرشتہ، رہتا ہے فرشتوں میں، اور کسی فرشتے کو یہ شک بھی نہیں ہوا میری بغل میں پرانا کافر کے لیے تھا، اعلان ادھر کیا تو فرشتوں نے کندھا بنا۔ جب رائے زنی کی فرشتوں نے تو نوری فرشتوں کی رائے اور اجماع کو اللہ نے لا تعلمون کہہ کے رد کر دیا کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ عالم فرشتے اتنے کہ انہیں آج کی خبر تھی کہ لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، زمین میں فساد ہوگا، اور بولے اتنے سیانے اتنے کہ اللہ کو مشورہ دے رہے اور ساتھ اتنے کہ ساتھ رہتا ہے شیطان۔ عالم اتنے ہو گئے کہ اللہ کو رائے دے رہے ہیں کہ نہ بنا لڑائیاں، حالانکہ دنیا کی ٹینشن فری مخلوق صرف فرشتے۔ میں نے اس کا نام ذکر ہے، یہاں تک میں نظر گئی ہے، دیکھا کہ پوری کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں نا ہر کوئی سٹرگل میں اپنی نسل کی بقا کے لیے۔ بھائی ہر ذی روح کو جو زمین پہ رہتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ٹینشن فری ہے یہ فرشتے۔ پتہ کیوں یہ ٹینشن فری؟ کیونکہ نہ ان کی بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ فرشتے ٹینشن فری اس لیے ہیں کہ نہ ان کی بیوی نہ بچے نہ خرچے نہ فاقے، باقی جتنی مخلوق کوئی سٹرگل سے گزر کے جاتی ہے، انہیں کوئی سٹرگل نہیں، یہ صرف عبادت کرتے ہیں۔ اتنی ٹینشن فری مخلوق اللہ سے کہہ رہی تھی نہ بنا، اور بولی اتنی کہ بغل میں رہنے والے کی خبر نہیں کہ یہ کافر ہے۔ سوال ہے پوری امت اسلامیہ کے علماء کے سامنے کہ آخر فرشتوں کو آج کی خبر تھی، فساد فی الارض کی خبر تھی، فرش کی خبریں تھی، اور عرش پہ ان کے بغل میں یہ کافر رہتا تھا، اس کے کفر کا ان کو شک بھی نہ ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ تو یہاں پہ مولوی پھر اپنی رائے کو استعمال کریں گے، جناب اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جتنا علم دے۔ بھائی دور کی خبریں ہیں، نزدیک پھر اللہ پہ چھوڑ دے گا مولوی، اللہ کی مرضی میں اللہ جتنا چاہیا اور نہ پتہ لگ گیا۔ بھائی علی زمان حقیقت کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہا تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو نہیں پتا تھا ان کی بغل میں کافر ہے، کیوں پتا نہیں چلا؟ ہمیں اتنی ٹینشن ہے زندگی میں، لیکن ہم اتنی ٹینشنوں کے باوجود 4 دن بندہ ہمارے ساتھ چلے پھرے نا، کر لے تو بندہ پتہ چل جاتا ہے۔ ارے کچھ تو ایسے نظر شناس ہے، ولایت علی کے کریسٹر سے چکر لیتے
کئی ہزار سالوں کا ساتھ ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا. مولویوں سے پوچھو تو کوئی جواب نہیں ملے گا. لیکن فقراء آل محمد، فقہاء آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ آخر فرشتوں کو اس کے کفر کا شبہ تک کیوں نہ ہوا، تو سید فقیر نے، فقیہ آل محمد نے کہا بیٹا کیسے شبہ ہوتا ان بیچاروں کو، وہ نامراد عبادت ہی بڑی کرتا ہے. ایسے شبہ ہوتا نامراد عبادت ہی بڑی کرتا تھا. پتہ چلا عبادت ایک پردہ ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر چھپ جاتا ہے. اس عبادت کے چوکے کی وجہ سے، اس عبادت کے لباس کی وجہ سے، اس عبادت کے پردے کی وجہ سے نوری فرشتوں اس کے کفر پہ گمان ہی نہ ہوا، شک ہی نہ ہوا. اس لیے اللہ نے کہا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ عرش پہ اللہ نے خلافت الہیہ آدم کا اعلان اس لیے کیا تاکہ عبادت کے پردے میں چھپا ہوا کافر فرشتوں کے سامنے آ جائے. اور یہی طرز حکومت الہیہ ہے کہ اس عبادت کے پردے میں چھپے کافر جب بھی نکالنے ہو اللہ کسی کی خلافت کا اعلان. مل کے بولو، میرے دوست سے بولو، میرے دوست سے بولو. صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، فاروق اعظم، فاروق اعظم. سب مل کے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو. نعرہ جب ہم بھی کہیں پہ بھی عبادت کے پردے میں چھپا کافر دیکھنا چاہتے ہیں تو ولایت علی کا نعرہ لگا دیں. آج بھی عبادت کے پردے میں چھپا کافر دیکھنا ہو، آج بھی عبادت کے پردے میں چھپے کافر دیکھنے ہو، ان کے سامنے ولایت علی کے قصیدے پڑھنا شروع کرو. اس خلافت الہیہ جو کہ من جانب اللہ ہے اور تاریخ انسانی میں یہی لکھا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بنائے خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں اپنے بنائے. اتنا بھی اسلام کے اندر بات ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام خلافت کے سامنے لوگوں نے اپنے سلسلہ خلافت قائم کیے اور پھر اس سلسلہ خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لوگ اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ خلیفۃ اللہ سے بیعت مانگنے کبھی خلیفۃ اللہ کے گلے میں رسی باندھ کے لے کبھی خلیفۃ اللہ سے دربار میں بلا کے بیعت مانگی. اور جو
खलीफतुल अर्ज है अल्लाह का। जब उससे दरबार में पायत मांगी गई तो उस खलीफतुल अर्ज ने भी तुम्हें यही समझाया अपने जवाब के जरिए कि मुझ जैसा बोला, क्या कहते हैं? मुझ जैसा उस जैसे की पायत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुदा सा। जब वापस आए ना तो दरवाजे पे खड़ी थी हमशीर। पूछा भैया क्या हुआ? बहना पायत मांगते। भैया क्या कहा? बहना क्या आया हूं, मुझ जैसा उस जैसे की पायत नहीं कर सकता। बीबी फरमाती है बेशक मेरा भैया यही जवाब है। जब दादो तहसीन शरीकतुल हुसैन से मिली ना, हुसैन कहता है बहना इनकार तो कर आया हूं, पर इस इनकार की कीमत बड़ी है। मुझे भाई हुक्म है इस मौसम हुसैन का भी जिक्र करते जाना। कहा बहना की, कहा भैया फिक्र ना कर, शरीकतुल हुसैन का होता है ना मेरे पास, तो मैं इस कीमत में आधी हिस्सेदार बनूंगा। इस मिशन हुसैन में शरीकतुल हुसैन बीबी उम्मुल मुसाइब। और वक्त विदाए आखिर हुसैन ने इमामत को सुपुर्द किया अपनी हमशीर को, सैयद साजिदीन को। तो मेरी बहना मेरे बाद दो काम करना, एक मेरे सज्जाद को बचाना, एक मेरी सकीना को। सैयदुल साजिदीन और सकीना बिन्त हुसैन को किसके सुपुर्द किया? उम्मुल मुसाइब बीबी के सुपुर्द। यही वजह थी कि शामे गरीबा को जलते खैमों से सज्जाद को पुष्ट पे उठा के ले आए। जलते खैमे से सैयदुल साजिदीन को लेके जब महफूज जगह पर रखा ना, फिर अचानक देखा सकीना नजर नहीं आई। अम्मा फिजा जल्दी आइए, मेरी सकीना गुम हो गई और मेरे भाई ने वसीयत की थी सकीना के ख्याल में।